لكم لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. محترم ناظرین ومعزز ناظرات وسامعات، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، خاتم المعصومین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دی شان ہے صحیح الجامع الصغیر میں: اول ما يرفع من الناس الامانة وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة ورب مصل لا خلاق له عند اللہ تعالی. لوگوں سے سب سے پہلی چیز جو اٹھا لی جائے گی وہ امانت ہے، اور لوگوں کے دین سے جو چیز سب سے آخر تک باقی رہے گی وہ نماز ہے. ورب مصل لا خلاق له عند اللہ تعالی. بہت سارے نمازی ایسے ہوں گے کہ وہ نمازیں تو پڑھیں گے لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں انہیں ان کی نمازوں کا کوئی اجر، کوئی ثواب نہیں ملے گا. اس حدیث کی توضیح، تشریح ایک اور روایت میں المعجم الطبرانی الکبیر میں وارد ہوئی ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي 60 سَنَةً وَلَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ. بلا شک و شبہ انسان 60 سال نمازیں پڑھتا رہے گا، معنی نمازیں پڑھتا پڑھتا بوڑھا ہو گیا، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، گال پچک گئے، رخسار اندر کو دھس گئے، آنکھوں کے گرد حلقے پڑ گئے. وہ جو بڑھاپے کے آثار ہوتے ہیں وہ اس پہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے، جوانی فنا ہو گئی. بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی، نماز پڑھنے والے کی بات ہو رہی ہے. 60 سال کا نمازی ہے، وَلَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ، لیکن قبول ایک سجدہ بھی نہیں کیا جاتا، قبول ایک سجدہ بھی نہیں کیا جاتا. وجہ کیا ہے؟ احباب گرامی قدر، اس پر ہم نے غور کرنا ہے آج کی اس بابرکت نشست میں باذن اللہ عز و جل، اور اس عظیم الشان کنونشن میں جس کا انعقاد مکتب جالیات صناعیہ قدیم الریاض سعودی عرب کے تحت ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین سب ساتھیوں کی کوششیں، کاوشیں قبول فرمائے، اور شیخ محترم کو بھی اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے. میری مراد فضیلت الشیخ منصور المدنی حفظہ اللہ تعالی ورعاہ ہے. اللہ رب العالمین ان کی کوششوں، کاوشوں میں مزید برکتیں فرمائے. اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. تو ہم نے اس مسئلے پر غور کرنا ہے جو بات پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ لوگوں کے درمیان ان کی دین سے سب سے پہلی چیز جو اٹھا لی جائے گی وہ امانت ہے. لوگ دین کا لبادہ اوڑھ کر بڑے بڑے نورانی چہروں والے استغفر اللہ واتوب الیہ امانتوں میں خیانتیں کریں گے، اور اس دین کی وہ چیز جو سب سے آخر تک باقی رہے گی وہ نماز ہے. اذان ہوگی، دیکھنے والا دیکھے گا کہ مساجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری گئی، لیکن ان نمازیوں میں کتنے ہی نمازی ایسے ہیں کہ نمازیں پڑھتے پڑھتے 60 برس بیت گئے پر اللہ ذوالجلال والاکرام ان کی نمازوں میں سے قبول ایک سجدہ بھی نہیں کرے. وجہ کیا ہے؟ وجہ، سبب اللہ ذوالجلال والاکرام مالک الملک والعلام نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے سورۃ القتال بھی کہا جاتا ہے،
26वें सिपारे की दूसरी सूरत है। इसके आखिरी रुकूअ में इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुबतिलू अअमालकुम। ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो और अपने अमाल को ज़ाया ना करो, अपने अमाल को बर्बाद ना करो। इस आयत का मायना यह है कि अगर अहले ईमान अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं तो इनके अमाल, इनकी नेकियां महफूज रहेंगी, काबिल अजर सवाब करार पाएंगी, मूजिब रज़ाए इलाही ठहरेंगी। लेकिन अगर ये अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं करते, फिर किसकी इताअत करते हैं? जिसकी मर्जी करते रहें। अगर इताअत की तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और अगर इताअत नहीं की अल्लाह और उसके रसूल की, तो फिर किसकी इताअत करते रहे? जिसकी मर्जी इताअत करते रहे। तो इस सूरत में इनकी नेकियां, इनके अमाल जाया हो जाएंगे, काबिल अजर सवाब करार नहीं पाएंगे। इसीलिए मेरे अजीजों, मेरे मुहतरम साथियों, काबिल एहतराम दीनी इस्लामी माओ और बहनों, इस नुक्ते को हमें समझना चाहिए। दीन इस्लाम किसी की जाती पसंद का नाम नहीं है। दीन इस्लाम किसी की जाती सोच का नाम नहीं है। दीन इस्लाम किसी की जाती अकीदत का नाम नहीं है। दीन इस्लाम किसी की जाती मोहब्बत का नाम नहीं है। दीन इस्लाम नाम है तो फकत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी का। सहीह अल बुखारी के अंदर रिवायत है, सैयदुना बरा बिन आसिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला सलातना व नसक नुसुकना फक़द असाब नुसुक। जिसने नमाज पढ़ी हमारे तरीके पर और कुर्बानी की हमारे तरीके पर, तो उसे कुर्बानी का अजर व सवाब मिल गया। वमन नसक क़ब्ल सलाती, और जिसने कुर्बानी की नमाज ईद अदा करने से पहले, फ़इन्नहु क़ब्ल सलाती, तो उसकी यह कुर्बानी नमाज ईद से चूंकि पहले है, इसलिए वला नुसुक लहू, उसे कुर्बानी का कोई अजर व सवाब नहीं मिलेगा। फ़क़ाल अबू बुरदा इब्नु नियार ख़ालुल बरा इब्नु आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम व अन अस्सहाबति अजमईन। ये बात सुनकर अबू बुरदा बिन नियार, जो कि सैयदुना बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु के मामू या खालू हैं, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़इन्नी नसक्तु शाती क़ब्ल अस्सलाती, मैंने तो अपनी कुर्बानी का जानवर नमाज ईद अदा करने से पहले ही ज़िबह कर डाला। वअरफ़्तु अन्न अल-यौम यौम अक्लिन व शुर्बिन, और मैंने ये गुमान किया कि आज का दिन खाने और पीने का दिन है। वअहबब्तु अन तकून शाती अव्वलु मा युज़बहु फ़ी बैती, तो मैंने इस बात को पसंद किया कि आज सबसे पहले जो कुर्बानी हो वो मेरे घर में हो। फ़ज़बहतु शाती, तो मैंने अपनी कुर्बानी का जानवर ज़िबह किया। तो क़ब्ल अन आती अस्सलाह, और मैंने नमाज के लिए आने से पहले ही उससे कुछ खा भी लिया। तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शातु का शातु लहमिन, तुम्हारी कुर्बानी, एक तुम्हारा जानवर जो तुमने कुर्बान किया है ये एक आम जानवर है, ये कुर्बानी का जानवर नहीं है, तुम्हारी कुर्बानी नहीं हुई। अगर चाहते हो कि कुर्बानी का अजर व सवाब मिले तो उसके लिए लाजिम है कि तुमने नमाज ईद अदा करके, खुतबा सुन के, दुआ में शरीक होकर फिर कुर्बानी करनी है। तो इससे भी ये बात वाज़ेह हुई अज़ीज़ान गिरामी कदर कि दीन इस्लाम किसी की जाती पसंद का नाम नहीं है कि जो चीज़ हमारे जहन में आए और हम ये समझें कि ये नेकी है, ये अजर है, ये मूजिब रज़ाए इलाही है, और हम उस अमल को करना शुरू कर दें और ये समझें कि अल्लाह राज़ी होगा, हमें जन्नत मिलेगी, जन्नत में दरजात बुलंद होंगे, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत नसीब होगी। नहीं, लाजिम और जरूरी है इस बात का इल्म हासिल किया जाए कि दीन इस्लाम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी का नाम है। कोई भी अमल करने से पहले दो बातों की तहकीक जरूरी है और दो बातों का इल्म जरूरी है। नंबर एक, जिस अमल को हम अजर व सवाब हासिल करने के लिए करना चाहते हैं, तहकीक करें और इल्म हासिल करें, क्या इस अमल के करने का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है? क्या अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया है? अगर साबित हो जाए कि जी हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है,
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعلیم فرمائی ہے تو پھر ہم اس عمل کو کریں، لیکن ٹھہریے، ابھی بھی ایک بات کا علم حاصل کرنا باقی ہے، ایک بات کی تحقیق اور جانچ پڑتال باقی ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ عمل جو مشروع ہے، جو عبادت ہے، اسے ہم نے کیسے کرنا ہے؟ اس کا جواب سب مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں، اس میں کوئی مذہبی منافرت نہیں، اس میں کوئی انتشار نہیں، بلکہ یہ تو پیار محبت کی بات ہے، اتحاد اتفاق کی دعوت ہے کہ سب مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبادت ایک اللہ کی، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور کون سا کام عبادت ہے، کون سا کام عبادت نہیں ہے، کون سا عمل مشروع ہے، کون سا عمل مشروع نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کن کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں، کن کن کاموں سے راضی ہوتے ہیں، ان تمام سوالات کا جواب ایک ہی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، آپ ہمیں بتائیں گے کون سا عمل عبادت ہے، کون سا عمل مشروع ہے، اور جو عبادت ہے اسے تم نے کیسے کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ صحیح البخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى شیخا یہادى بین ابنی، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ دونوں جانب اس کے بیٹے اسے کندھا دیے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ قال ما بال هذا، تو آپ نے پوچھا اس شخص کو کیا ہوا ہے؟ قالوا نذر ان يمشي، بتایا گیا کہ اس نے نظر مانی ہے کہ یہ پیدل چل کر جائے گا حج کے لیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عن تعذیب هذا نفسه لغنی وامرہ ان یرکب، اللہ رب العالمین کو اس کی اس مشقت کی جس میں اس نے اپنے آپ کو از خود مبتلا کر رکھا ہے کوئی ضرورت اور کوئی حاجت نہیں ہے، اسے حکم دو کہ یہ سواری کے اوپر سوار ہو جائے۔ بعض روایات میں تو یہ بھی ہے کہ اس نے یہ نظر مانی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، لا یأکل ولا یشرب ولا یرکب ولا یستظل، کھانا نہیں کھائے گا، پانی نہیں پیے گا، سواری پہ سوار نہیں ہوگا، اور سائے میں نہ بیٹھے گا نہ چلے گا، بلکہ دھوپ میں چلے گا اور دھوپ میں بیٹھے گا۔ تو یہ تکلیف ما لا یطاق ہے، یہ ایک ایسا امر ہے جس کا اللہ رب العالمین نے حکم نہیں دیا۔ نیکی اور اجر و ثواب کی راہیں متعین کرنا، یہ اتھارٹی اللہ ذو الجلال والاکرام نے کسی کو نہیں دی۔ دیکھیں دین اسلام میں جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں، وہ بھی اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں سے فقط وہی کہیں جو اللہ رب العالمین نے ان کی جانب وحی کیا۔ جب نبی اور اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر، اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر، اللہ رب العالمین کی وحی کے بغیر اپنے پاس سے لوگوں سے کچھ نہیں کہہ سکتے، تو جو بعد میں جتنے بھی امتی ہیں انہیں اس بات کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل اجازت نہیں۔ صحیح البخاری کے ایک اور روایت، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے گئے، تو واپسی پر انہوں نے سوچا کہ میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ کھجوریں لیتا چلوں۔ چنانچہ انہوں نے برنی کھجور، جو کہ ایک عمدہ اور بہترین کھجور ہے، وہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لے کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا من این ھذا یا بلال، بلال اتنی عمدہ کھجوریں تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ قال بلال، بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کان عندنا تمر ردی فبعت منه صاعین بصاع لنطعم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ پرانی کچھ ردی کھجوریں تھیں، 2 صاع، ایک صاع میں 2.5 کلو ہوتا ہے، 2 صاع 5 کلو، تو میں نے وہ 2 صاع کھجور دکاندار کو دی اور اس کے بدلے میں بہترین کھجور 1 صاع لے لی۔ مقصد کیا ہے؟ دیکھیے مقصد کتنا پاکیزہ ہے، اخلاص بھی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ دین اسلام
ذاتی پسند، ذاتی سوچ، ذاتی چاہت، ذاتی عقیدت اور محبت کا کام نہیں، نہ یہاں پر فقط اخلاص کام آتا ہے، بلکہ اصل چیز اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت ہے، تابعداری ہے، اتباع ہے، اور غیر مشروط اطاعت ہے۔ اسی لیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اوہ اوہ، توبہ توبہ، عین الربا عین الربا، سود بالکل سود۔ ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتريه۔ ہاں اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ تمہارے پاس کھجور ہے پرانی اور تم اس کے بدلے میں نئی کھجور لینا چاہتے ہو، تو پہلے پرانی کھجور کو رقم کے عوض بیچو، پھر جو رقم حاصل ہو اس رقم سے نئی کھجور خرید لو، کیونکہ اگر جنس ایک ہے تو تبادلے کی صورت میں جو کمی بیشی ہوگی یہ سود ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بتائی اور سمجھائی۔ اسی طرح صحیح البخاری کی ایک اور روایت ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم۔ تین صحابہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تشریف لائے جبکہ آپ گھر پہ تشریف فرما نہ تھے، اور وہ پوچھ رہے تھے، دریافت کر رہے تھے کہ ہمیں بتایا جائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے متعلق۔ ازواج مطہرات نے جب بتایا، فلما اخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت رفیع ہے، اعلیٰ و ارفع ہے، کہاں ہم اور کہاں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بلند مقام پہ فائز ہیں۔ فقال احدهم، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بلند مقام پہ فائز ہونے کے باوجود اس قدر عبادت کرتے ہیں کہ رات کو لمبا قیام تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے قدم مبارک سوج جاتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ آپ سے کہا گیا، یا رسول اللہ آپ اس قدر مشقت کرتے ہیں، اس قدر لمبا قیام، لمبے رکوع، لمبے سجود، تو فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ ذو الجلال والاکرام کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ فقال احدهم، اب ان تین صحابہ میں سے ایک نے کہا، اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، بس بے شک میں ساری رات نماز پڑھتا رہوں گا، تہجد کی نماز پڑھتا رہوں گا، عشاء کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک ساری رات مسلسل عبادت کروں۔ اب آپ سوچئے عبادت کرنا کوئی گناہ کا کام ہے؟ جی نہیں۔ وقال احدهم، دوسرے صحابی نے کہا، انا اصوم الدہر ولا افطر، میں مسلسل روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ وقال آخر، اور تیسرے صحابی نے کہا، انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں عورتوں سے کنارہ کش رہوں گا، کنارہ کشی اختیار کر لوں گا اور میں شادی نہیں کروں گا تاکہ مجھے تفرغ حاصل رہے، فراغت، میں زیادہ سے زیادہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی عبادت میں جاؤں۔ فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف تشریف لائے، فقال انتم الذین قلتم کذا وکذا، کیا تم نے اس قسم کی باتیں کی ہیں؟ اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم ہے بلا شک و شبہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا اور اللہ سے محبت کرنے والا ہوں۔ لیکنی اصوم و افطر، ہاں میں نفلی روزے رکھ بھی لیتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدْ، اور اسی طرح میں رات کو تہجد کی نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں، فَمَنْ رَغِبَ عِنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت اور طریقے سے انحراف کیا، روگردانی کی، تو وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہمارے منہج پر نہیں۔ اس لیے دین اسلام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 81 کو اپنا نصب العین بنا لیجئے میرے عزیزو۔
کوئی بھی اگر ہم سے یہ کہتا ہے کہ یہ کام کیجئے اتنا اجر ملے گا، اتنا ثواب ملے گا، اللہ رب العالمین راضی ہوں گے، جنت میں درجات بلند ہوں گے، نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، ان سے کہیے 1 منٹ کے لیے ٹھہر جائیں، آپ کی باتیں بہت خوبصورت ہیں، آپ کا مقصد بھی یقیناً نیک ہے، اخلاص بھی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، لیکن قرآن مجید اعلان کر رہا ہے انا اول العابدین، انا میں، اول سب سے پہلا، العابدین عبادت کرنے والا ہوں، اتنی عربی تو الحمدللہ سب کو آتی ہے، انا میں، اول سب سے پہلا، العابدین عبادت کرنے والا، معنی جو بھی عمل عبادت ہے، جو بھی عمل مشروع ہے، تقرب اللہ کا ذریعہ ہے، موجب رضا الہی ہے، رفع درجات کا باعث ہے، بعد عن النار کا سبب ہے، تو اس عمل عبادت کو سب سے پہلے کرنے والے کون ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فداہ ابی و امی و روحی۔ اگر ثابت ہو جائے کہ یہ عمل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے تو ضرور کیجئے، اور جیسے کیا ہے ویسے کیجئے، لیکن اگر کوئی عمل ایسا ہے جو بظاہر بہت اچھا ہے اور اسے ڈیکوریٹ کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ساری دنیا ہی کیوں نہ اس عمل کو کر رہی ہو، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا عقیدہ درست رکھے کہ میں نے جب یہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اس کلمہ طیبہ کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ۔ امام شاطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاعتصام میں زبیر بن بکار سے نقل کیا، وہ کہتے ہیں سمعت مالک بن انس، میں نے جناب انس بن مالک بن انس رحمت اللہ علیہ سے سنا، واتاہ رجل، ان کے پاس ایک آدمی آیا، فقال یا ابا عبداللہ، اور اس نے کہا کہ اے ابو عبداللہ، من این احرم، یہ بتائیے کہ میں احرام کہاں سے باندھوں، مدینہ طیبہ کا واقعہ ہے طبعا، قال من ذی الحلیفہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ احرام ذی الحلیفہ سے باندھیے، اب یار علی جہاں آج مسجد الحلیفہ ہے، من حیث احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا ہے آپ بھی وہیں سے احرام باندھیے۔ فقال انی اريد ان احرم من المسجد، انس رحمت اللہ علیہ سے کہ میں مسجد سے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احرام باندھنا چاہتا ہوں۔ مسجد نبوی کی فضیلت آپ سب کو معلوم ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، اہل علم بیان کرتے ہیں، صحیح روایت میں 1000 نماز کے برابر ایک نماز کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احرام باندھنا چاہتا ہوں۔ فقال لا تفعل، تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں ایسا مت کیجئے۔ قال فإني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مسجد نبوی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے احرام باندھوں۔ قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنہ، کہا کہ ٹھہر جائیے، رک جائیے، ایسا مت کیجئے، مجھے آپ کے متعلق فتنے کا ڈر ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ فقال وأي فتنة هذه، اس شخص نے کہا کہ اس میں فتنے والی کون سی بات ہے؟ انما ہی امیال نزیدها، چند میل ہی تو ہیں جن کا میں اضافہ کر رہا ہوں۔ قال، امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَنَّكَ تَرَى أَنَّكَ سَبَقْتَ إِلَى فَضِيلَةٍ قَصَّرَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑی فتنے کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں ایک ایسی فضیلت کو، اجر و ثواب کو پہنچ چکا ہوں جس تک اللہ کے رسول بھی نہیں پہنچے۔ استغفر اللہ واتوب۔ پھر امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انی سمعت اللہ یقول، میں نے اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے، قرآن مجید میں موجود ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ